جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اب بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ کرے گی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ احتجاج کیا جائے گا، جبکہ علیمہ صاحبہ کہتی ہے کہ ایک دن کی احتجاج کی کال نہیں دینی. جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوتی، ان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی، تب تک احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب، سینئر سیاستدان ہیں ایم این اے، اور ان کے ہمراہ ہیں شیر علی ارباب صاحب، ایم این اے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. آپ دونوں کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے رک کر لیتے ہیں شیر علی صاحب کا. سر، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمود خان شکری کی سربراہی میں لانگ مارچ کیا جائے گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ایک دن کا لانگ مارچ ہوگا یا تمام شہروں میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جائے گا یا پھر مکمل دھرنا دیا جا سکتا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے فی الحال سارے آپشنز اوپن ہیں. ہم نے ڈیٹ دے دی ہے. اب جو ہم اس کی نیٹیگریٹیز ہیں اس کے اوپر مشاورت جاری ہے. 15 تاریخ کو بھی ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے جس کے اندر ہم اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں پورا کلیئر روڈ میپ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. ویدر یہ ایک دن کا ہے، زیادہ کا ہے، دھرنا ہے، لانگ مارچ ہے. تو تھوڑا سا اس پہ آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے، بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کمپریہنسو کریں اور اس طریقے سے کریں کہ دوبارہ جو ہے ہم موقع نہ ملے حکومت کو اور اداروں کو شہریوں کا خون بہانے کا. بالکل ٹھیک ہے. مروت صاحب، 5 اگست کو اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جائے گا یا پھر لانگ مارچ ہوگا. 5 اگست کو بانی پی ٹی آئی کو قید میں 3 سال مکمل ہو جائیں گے. شاید وہ ملک کے پہلے تو خیر نہیں لیکن چند سابق وزیر اعظم میں سے ہے جنہوں نے ایک طویل جیل کاٹی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کو جو پروٹیسٹ کیا جائے گا وہ کتنا کامیاب ہوگا یا پھر اس سے پہلے ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. پاکستان تحریک انصاف کو یہ لانگ مارچ کی کال بہت پہلے دینی چاہیے تھی. ضروری نہیں تھا کہ 3 سال کی تکمیل کا انتظار ہوتا. اور یہ 26 نومبر 2024 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ محض اعلان کر کے عوام پاکستان پہ یہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب لانگ مارچ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. کیونکہ لانگ مارچ کا اعلان نہیں، اس لانگ مارچ کو کامیاب بھی کرنا ہے. اب کامیاب تو تبھی ہوگا جب اس کے لیے آپ پلاننگ کریں گے، عوام کو اعتماد ملیں گے، عوام کو موٹیویشن دیں گے، لاجسٹک کی سپلائی کی بات کریں گے. شاید اسی وجہ سے مروت صاحب، علیمہ صاحبہ جو ہے وہ کے پی کے مختلف ڈسٹرکٹ چترال میں اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں. جی مروت صاحب، میرا خیال ہے کہ کے پی جو ہے ہمیشہ اس میں پی ٹی آئی متحرک رہی ہے اور پاکستان بھر میں صرف خیبر پختونخوا میں ہی آرگنائزیشنلی پی ٹی آئی موجود ہے. باقی کسی صوبے میں آرگنائزیشن جو ہیں وہ عملاً نہ ہونے کے برابر ہیں. زیادہ توجہ جو ہے وہ پنجاب پہ دینی چاہیے کیونکہ پنجاب کے بغیر جو ہیں آج تک کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے. اور پنجاب کے لوگ جو ہیں کیوں نہیں نکل رہے ہیں، ان وجوہات کو دیکھنا چاہیے. موٹیویشن جو ہے وہ دینی چاہیے، سوشل میڈیا کا استعمال کیا جانا چاہیے. لیکن میں اب کوئی پر امید نہیں ہوں کہ 5 اگست کی کال جو ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا یا نہیں. ماضی میں جتنے ایسے اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے اچانک وہ پھر جو ہے یا کنورٹ ہو جاتے ہیں کہ جی بس لانگ مارچ چھوڑ کے ہم پشاور میں کوئی جلسہ کرتے ہیں، یا پھر لانگ مارچ کے بجائے جو ہے ہم 4 میں جلسہ کر لیتے ہیں یا مردان میں کر لیتے ہیں. مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ لانگ مارچ کی ان کی تیاری ہے، اور مجھے یہ بھی شاید نظر آ رہا ہے کہ یہ خود نا امید ہے اور اس وجہ سے لانگ مارچ کی کال تو دے دی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر حکومت نے انگیج نہیں کیا تو میرا خیال یہ ہے کہ فیس سیونگ کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. شیر علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ علیمہ صاحبہ اس وقت اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں کے پی کے کئی علاقوں میں گئی، لیکن ساتھ ہی سوال ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پہ سی ایم کے پی سہیل افریدی صاحب نظر نہیں آئے، شفیع جان صاحب نظر نہیں آئے، آلدو شفقت ایاز صاحب ساتھ میں موجود تھے لیکن اس علاقے کے ایم پی اے نظر نہیں آئے. یوں لگ رہا تھا کہ علیمہ صاحبہ اکیلے ہی یہ کیمپین کر رہی ہے، جو اعلیٰ قیادت ہے جنہیں ڈیزگنیشن دی گئی تھی وہ موجود نہیں تھے. دیکھیں، جہاں تک میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ آپا گئی تھی
چترال کے راستے میں انہوں نے تیمرگرہ میں ایک سٹاپ کیا, ایک شاید ایک اور جگہ پہ سٹاپ کیا, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, شفقت عیاض صاحب تھے, انہوں نے جو ہے ہمارے جو تنظیمیں ہیں ان کو کہا, اور ایم پی ایز جو اویلیبل تھے وہ موجود تھے. اگر ان کا یہ پلان پہلے سے شیئر ہوتا تنظیم کے ساتھ, ایم پی ایز ایم این ایس کے ساتھ, تو یقیناً وہ ہوتے, اور اس لیے ہوتے احتراماً ہوتے, بیکاز آپا کے پاس کوئی عہدہ ہے نہیں, لیکن چونکہ وہ ہماری بانی ہماری چیئرمین صاحب ہیں, خان صاحب ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ان کی بہن ہے, تو اوبیسلی احتراماً ہر کوئی وہاں پہ موجود ہوتا. سو یہ کہنا کہ جی کوئی اویلیبل نہیں تھا, یہ درست نہیں ہے. ہاں وہ ان کا شاید یہ اناؤنسمنٹ بڑا شارٹ نوٹس پہ تھی کہ وہ آئی ہوئی ہے, لیکن جو ان ایریاز میں ایم پی ایز ایم این ایز اویلیبل تھے وہ سب جو ہے ان کے ساتھ ان کے لیے موجود تھے. ہمارے کچھ ساتھی جو ہے وہ اسلام آباد میں تھے, کچھ پشاور میں تھے, بیکاز اوبیسلی یہاں پہ ابھی بجٹ اجلاس کنکلوڈ ہوا ہے, لوگوں نے اپنی اسکیموں کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے یہاں پہ ہونا ہوتا ہے. تو اگر پرائر انفارمیشن ہوتی, اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں. علی محمد خان صاحب کا ایکس پہ پیغام آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مروثی سیاست کی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں. اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. تو خان صاحب کا بڑا کلیئر موقف تھا کہ مرثیت جو ہے اس کا تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس کو دہرانا اس میں کوئی اختلاف کی بات تو ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے مروت صاحب, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ شاید 5 اگست کو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فیس سیونگ کے لیے چند چیزیں مل سکتی ہیں, لیکن ساتھ ہی جس طریقے سے بیانات سامنے آ رہے ہیں علی محمد خان صاحب کا, انہوں نے کہا کہ مروثی سیاست کی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے. علیمہ صاحبہ بھی سہیل آفریدی صاحب کو انگیج نہیں کر رہی, اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, ان سے بھی بات نہیں کر رہی. ساتھ ہی انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہوئے یہ بات بھی کر دی کہ ایک دن کا لانگ مارچ کی ہمیں ضرورت نہیں جب تک بانی پی ٹی آئی کی رہائی مکمل نہیں ہو جاتی. جی مروت صاحب. جی دیکھیے, ارباب صاحب نے جو بات کی ہے وہ درست ہے, صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ نہیں تھے, ایم پی ایز نہیں تھے, بات یہ ہے کہ یہ جو جلسہ یا جو بھی پروگرام ہوئے ہیں یہ کوئی پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو نہیں ہوئے ہیں. پارٹی کا تو یہ کوئی اس طرح ہے ہی نہیں تھا کہ کوئی کمپین ہوگی, یا میرے خیال میں چترال جو ہے وہ موسم چونکہ ایسا ہی ہے, لوگ چترال کا رخ کرتے ہیں, اور دیر راستے میں آتا ہے, ملکنڈ راستے میں آتا ہے, یہ کوئی پارٹی کے آسپیسز کے تحت نہیں تھا. دوسری جو آپ نے موروثیت کی بات کی, موروثیت کا زنگ پاکستان تحریک انصاف کو لگ چکا ہے. تمام پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں, ایم این ایز, وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں بش بی بی کے جیل جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو بھی ہو رہا ہے, یعنی کہ یہ توقع کرنا کہ یہ لیڈر کی بہن جا رہی ہے تو لہذا وزیر اعلیٰ کیوں نہیں ہے, یعنی یہ کس آسپیکٹ میں کہا جا رہا ہے, کیوں یہ باتیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں اب کسی کی آزری لگانا یا کسی کو غیر حاضر کرنا, وہ اب واحد جو اختیار ہے وہ محترمہ کے پاس ہے, تو لہذا اور یہ موروثیت ہی ہے. اچھا, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ علیمہ صاحبہ کے پاس اختیارات ہیں, لیکن یہ بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی, علامہ ناصر صاحب کو اختیار دیا تھا کہ لانگ مارچ کی کال, اسٹریٹ میں موومنٹ کی جو کال ہے وہ آپ دیں گے, اسے آپ لیڈ کریں گے, تو اب وہ بیان سے ہٹا بھی جا رہا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ بیرسٹر گوہر یہ کوششیں کر رہے ہیں, خبریں بھی سامنے آئی ہے کہ بہت جلد علیمہ صاحبہ کے حوالے سے ایک ججمنٹ آنے والا ہے 26 نومبر کے حوالے سے, غالباً 11 اگست کو جو ہے یہ ججمنٹ آ جائے گا, اور پھر انہیں جو ہے وہ سزا بھی دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ علیمہ صاحبہ جو ہے اسٹریٹ موومنٹ پہ زیادہ دھیان دے رہی ہیں. دیکھیے, پاکستان میں یہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ فیصلے پہلے سے میڈیا کے پاس لیک ہو جاتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے یہ بات کی ہوئی ہے, لیکن عدلیہ کو سوچنا چاہیے کہ ایسے معاملات اگر میڈیا میں اوپنلی ڈسکس ہو رہے ہیں اور وہی چیز ہو جاتی ہے جس کا تذکرہ ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس سسٹم کمپرومائزڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ علیمہ خانم کی جیل جو ہے وہ طویل نہیں ہوگی اور طویل نہیں ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہنا کہ ذمہ داری جو ہے وہ اچکزئی صاحب کو دی گئی تھی اور ذمہ داری جو ہے علامہ صاحب کو دی گئی,
یہ ساری باتیں جو ہیں محض ٹرک کی بتیاں ہیں. صحیح. یہ خان نے کب کہا ہے کہ جی احتجاج کی ذمہ داری چکدئی صاحب کے پاس ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اور یہ کبھی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ذمہ دار ہے احتجاج کا، کبھی کہتے ہیں چکدئی صاحب ہے، کبھی کہتے ہیں تحریک آئین پاکستان ہے. اور بھائی احتجاج کے لیے پارٹی کا فورم ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ ماضی میں علی امین خان سے توقع رکھنا یا ان پہ یہ تھوپنا ذمہ داریاں اور پھر ابھی سہیل افریدی صاحب پہ کہ جی آپ لوگ احتجاج کریں، کیوں آپ حکومت کو رسک پہ لے جا رہے ہیں؟ پارٹی جو ہے وہ اس کا کام ہے. جس طرح 9 مئی کے بعد پارٹی کے پلیٹ فارم سے ملک بھر میں ہم نے احتجاج کیا، آئندہ بھی یہی پارٹی کا پلیٹ فارم جو ہے سب سے مؤثر ہیں. ضرورت یہ ہے کہ آپ ریزالو کریں، مصمم ارادہ کریں، اور آپ کے پاس یہ ویژن جو ہے، اور وہ بھی ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک ویژن. اچھا یہاں ایک کویسچن یہ بھی ہے، پھر میں شیر علی صاحب کا بھی رخ کروں گی کہ جب سہیل افریدی صاحب سی ایم کے پی بنے تھے تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا، اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. شروع میں تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بھی باتیں کی، حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. کئی ماہ ہو گئے ہیں لیکن ان کی جانب سے کوئی بڑی کال نہیں دی گئی، یعنی کہ اس بیان میں جو ہے وہ خاصی نرمی آئی ہے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا البیہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ورکرز کو امید دلاتے ہیں کہ فلاں جو ہے یہ آسمان کے تارے توڑ کے لائے گا، فلاں جیل توڑے گا، فلاں جو ہے جلوس احتجاج کرے گا، تو ورکر جو ہے وہ امید باندھ لیتے ہیں. یقیناً سہیل افریدی صاحب نے ابتدا میں یہ بلند بانگ دعوے کیے تھے، لیکن ان کو حکومت کرنے کے مجبوریوں کا علم نہیں تھا، جس کا ادراک ہونے کے بعد جو ہیں وہ اب ذرا صحیح ڈب پہ آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شیر علی صاحب یہ بتائیے گا کہ پس پردہ کچھ حقائق سامنے آئے ہیں کہ بیرسٹر گوہر یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ علیمہ صاحبہ کو سزا نہ ہو 26 نومبر والے کیس میں، اور اسی حوالے سے 5 اگست کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کیا جائے، پروٹیسٹ کیا جائے. دیکھیں پس پردہ حقائق ہیں وہ تو اسپیکولیشن کو کہتے ہیں، حقیقت تو نہیں ہوتی، پس پردہ ہوتے ہیں، منظرعام پہ تو نہیں آتے. جہاں تک بیرسٹر گوہر کی بات ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، کال 5 اگست کی بیرسٹر گوہر سے نہیں آئی، کال آئی ہے ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان سے، جس کے سربراہ محمود خان چکدئی صاحب ہیں، جس میں اسد قیادت صاحب جنرل سیکرٹری ہیں. تو اگر یہ تحریک انصاف اس کی کال دیتی تو آپ کی بات میں پھر بھی آپ کی بات مانی جا سکتی تھی. تو میرے خیال میں اس طرح کی مارکیٹ میں جو ہے کچھ جو ہوتے ہیں سرکاری اسٹیبلشمنٹ کے صحافی وہ چیزیں لوڈ کرتے ہیں اور اس کو پھر پک اپ کر دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے. جہاں تک 5 اگست کی کال ہے اس کے اوپر انشاءاللہ کوشش بھی ہوگی، موبلائزیشن بھی ہوگی، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ دوبارہ پھر پورا پاکستان 5 دن بند ہو، سب کو نقصان ہو، اس کے بعد جو ہے شہادتیں ہوں، کولڈ بلڈ مرڈر ہو شہریوں کے. تو اچھا یہ ہے کہ ایک مذاکرات کی راستہ. اچھا شیر علی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، لیکن ایک یہی وجہ تھی کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا تھا اور سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا تھا کہ وہ نوجوان ہیں، متحرک ہیں، احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں. یہ بالکل ایسا، یہ میں بالکل اتفاق نہیں کرتا، بیکاز وہاں پہ علی امین صاحب کا جو ایشو تھا وہ اس کے علاوہ بھی اور ایشوز بھی تھے، وہ لیڈرشپ بھی پتہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف بیکاز انہوں نے صوبہ بھی چلانا ہوتا ہے. صوبہ میں 4.5 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں. یہ جو ہے نا صرف اس کی چیف منسٹر صرف احتجاج کرے گا اور اسلام آباد کا رخ کرے گا، صوبہ پھر کون چلائے گا؟ صوبے کے جو لوگ ہیں جو پورے اتنے پاکستانی ہیں جتنے اسلام آباد کے ہیں، لاہور کے ہیں، کراچی کے. سو اس کنسیڈریشن کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اسی لیے جو احتجاج کی کال آئے گی جو ابھی آئی ہے 5، اس کو ہم پارٹی والے جو ہیں پارٹی لے کے آگے جائے گی. صوبہ کے جو عہدیداران ہیں، کیبنٹ ہے، وہ صوبے کو دیکھے گی، ہم لوگ احتجاج کو دیکھیں گے. بیکاز یہ پختونخوا کو یہ وہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ ہیں جو دہشت گردی ہے، جو یہاں پہ جو تباہی ہو رہی ہے، جو ابھی آپ نے دیکھا ہر روز حملے ہو رہے ہیں، ہر روز ہوتے ہیں. 2 صوبے آپ کے جو پاکستان ہے نا، آدھا پاکستان کو دہشت گردی کے لپیٹ میں، باقی پاکستان کو اس لیے فیل نہیں ہو رہا کہ وہاں کچھ ہوا نہیں ہے. وہاں شروع ہو جائے گا خدا نہ خاصا تو پھر پرائیورٹیز بھی اور ریٹرک بھی اور باتیں وہ الگ ہوں گی. سو یہ بیسک بات یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب اور ان کی کابینہ جو ہے وہ سپورٹ دے گی، لیکن ان کا کام ہے حکومت صوبے کو چلانا، صوبے کے چیلنجز کو مینج کرنا. خان ہم سب کے لیڈر ہیں، ہماری حیثیت پارٹی تنظیم ہم موبلائزیشن کریں گے اور ہم
وہ جتنا ہماری کیپیسٹی ہے اتنا بالکل ٹھیک ہے، وقت کی کمی ہے۔ مروہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ناراض ایم پی اے تھے جن کی خبر بھی سامنے آئی، اور پھر پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا، الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہو اور وہ اڈیالہ سے باہر آئیں۔ آپ خود سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہو؟ پی ٹی آئی میں جو ہوگا وہ خان کے ساتھ ہوگا، تو کوئی انتہائی نامعقول آدمی ہوگا، کوئی انتہائی کمظرف ہوگا جو خان کی رہائی نہیں چاہتا ہوگا۔ لیکن ایک بات میں ضرور اقرار کر لوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ماضی میں خان کی رہائی کے مواقع آئے تھے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے گنوائے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ان لوگوں کی سوچ خان کو رہا نہ کروانے کی تھی، یہ تاریخ فیصلہ کرے گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس وقت پی ٹی آئی کا طوطی بولتا تھا، جس وقت احتجاج جو ہیں عروج پہ تھے، اور جب ہمارے پاس مواقع تھے تو ہم نے مروہ صاحب یہ جو مواقع کی بات کر رہے ہیں، کیا اسے ایسے جوڑا جا سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اس ڈیل کو منظور نہیں کیا، بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے تھے، یا پھر یہ اندر کے اختلافات تھے؟ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، یہ کوئی اپنے تئیں تو لیڈرز نے نہیں کیے، خان کی اجازت سے کیے۔ بار بار خان کے پاس مذاکرات کے دوران جاتے تھے، شام کو بھی جاتے تھے، دن کو بھی جاتے تھے، تو لہٰذا یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ویسے ہی ریٹوریکل ہیں۔ خان نے کبھی جو ہے یہ خواہش نہیں کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ تصادم کا راستہ اختیار کرے، اور یہی وجہ تھی کہ خان اور اس کی ٹیم اور پارٹی جو ہے ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دیتی آئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مروہ صاحب، آپ کے وقت کا۔ ان کے ہمراہ تھے شیر علی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کال دی گئی ہے 5 اگست کو، دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف احتجاج ہوگا یا پھر ایک لانگ مارچ کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔